بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت عقیدت الفطر پیار سے درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، یہ ماہ ربیع الاول بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. المیل قد یکون لما یستلذہ الانسان. اسی طرح کوئی شخص عالی شان اوصاف سے متصف ہو، اس کا کردار اعلیٰ سیرت اور عمدہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہی انسان کو اپنے محسن و کرم فرما سے بھی دلی لگاؤ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال محبت فرماتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کا اظہار جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی ذات کے ساتھ محبت کے تمام اسباب کو جمع فرما دیا، اور سب سے زیادہ حسن و جمال بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اور بلند سیرت و کردار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجا دیا کہ سیرت کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ کی ذات ہی سب سے بلند تر ہے، اور اتنی بلند تر ہے کہ امتیوں کو، صحابیوں کو فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ کا قرب اور کامیابی چاہتے ہو تو پھر میں نے مصطفیٰ کی سیرت کو اتنا بلند کر دیا ہے، اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ کی ذات پیروی کرنے کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان فرما دیا اور مسلمانوں کے لیے اس کی مثال فرما دی. اور شیخ سعدی نے کیا فرمایا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی کے پہاڑ، یا صاحب الجمال وَيَا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال وَيَا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. اللہ رب العزت نے تجھے ایسا حسن و جمال عطا کیا ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ
تیرے صدقے سے، تیرے چہرے سے اسے اللہ نے وصل عطا کیا۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تمہیں قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تعریف و توصیف کے بلند مقام پہ فائز، تو وہ سب سے بلند مقام جو ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خلق عظیم کے بھی عظیم منصب پہ، منصب جلیل پہ بھی میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، فائز فرما دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یعنی زندگی کے کسی پہلو کو پکڑو، سب سے اعلیٰ مقام میرے مصطفیٰ کا تمہیں نظر آئے گا۔ سیرت کے اعتبار سے سب سے عمدہ، خلق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خلق عظیم کے منصب پہ فائز فرما دیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایمانی تقاضوں سے آشنا ہو تو بھی عقل چاہتی ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت خالق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حسن عطا فرمایا، جیسے میں نے کہا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور خوبصیرت چیز کی طرف جاتا ہے، تو ان دونوں اعتبار سے میرے مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ بے پناہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا عالم دنیا میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا نظارہ کرنا یہ صحابہ کرام کا ہی مقدر تھا۔ اور تاہم ہمارے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کے حسن کا تذکرہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ جو ہے یہ ایمان کی چاشنی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کسی کو دیکھتے نا کہ جس نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو اسے آپ کیا فرماتے؟ آپ کے پاس کوئی عجیب یا کوئی بہت اعلیٰ چیز ہو تو جو دوسرے کے پاس نہ ہو تو آپ کہتے ہیں یار میں اسے بھی دکھاؤں یا میں اسے بھی بتلاؤں۔ تو حضرت سعید بن مسیب اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا رأى احدا من الاعراب او احدا لم ير النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ جب کسی دیہاتی کو دیکھتے نا جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو نہ تکا ہوتا، جس نے چہرہ ودہا کی زیارت نہ کی ہوتی، تو اسے پھر کہتے الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھے میں مصطفیٰ کے حسن و جمال کا تذکرہ نہ کروں تیرے سامنے، میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ میرے آقا کیسے تھے؟ تو پھر وہ صحابی کیا کہتے ہاں ضرور بتائیں۔ تو وہ بات کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فدن لہو ابی و امی ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ایسا تھا اس سے قبل اور آپ کی ذات کے بعد میں نے کسی کو اتنا حسین نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ کرنا، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا، اگر ایک طرف وہ ایمان میں اضافے کا باعث ہے تو دوسری طرف وہ سنت صحابہ بھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن ایاس جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی ہیں، سب سے آخر میں صحابہ میں ان کا وصال ہوا، یہ سب سے آخری صحابی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عامر بن واصلہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے اور فرمانے لگے ما بقی احد رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، کہ اب تک جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سب سے آخری میں ہی بچا ہوں جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہوئی، آپ کے چہرے کو دیکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سنتے ہی میں خوشی سے جھوم اٹھا، ورأیتہ، میں نے کہا اچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے؟
آپ نے سر، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں. جریری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیف صفته، تو بتائیں میرے آقا کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کیسے تھے؟ تو فرمایا کان ابید ملیحا مقصدتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گورا گندم مائل اور جسم مبارک درمیانہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے فدل لہ ابی و امی ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میرے مصطفیٰ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے کسی کو آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت کا وہ ہے نا، جسے عربی کے اشعار جو انہوں نے کہے تھے، یاس نہیں ابھی چلو ذہن میں آ جائیں گے، ذہن سے نکل گئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا بھی باعث ہے، اور اس کے علاوہ وہ صحابہ کی سنت بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ بھی میرے مصطفیٰ کے حسن کا تذکرہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی وبید وبیس الطیب فی مفرق النبی وہو محرم. فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ احرام کی حالت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احرام جب باندھتے ہیں اس سے پہلے میرے آقا جب احرام کی تیاری کرتے تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے چہرے پہ اور آپ کے سر پہ میں خوشبو لگایا کرتے تھے. میں دیکھ رہی ہوں آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے کہ میرے مصطفیٰ میرے سامنے آتے تو میں آپ کے چہرے پہ اور آپ کے سر پہ میں خوشبو لگاتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی مبارک تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. تو فرمایا کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ. تو آج بھی وہ منظر مجھے یاد ہے کہ وہ گویا سید عالم کے دست مبارک میں انگوٹھی کی چمک مجھے نظر آ رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے جو مقام آپ کو عطا کیا ہے وہ سب سے بلند و برتر ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں دیگر انبیاء کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو دیگر معجزات سے نوازا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے. اور دیگر انبیاء کے بارے میں فرمایا وَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، کہ انبیاء علیہ السلام کو میں نے معجزات عطا کر دیے، ان کو کوئی نہ کوئی نشانی دی. لیکن جب اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کو معجزات عطا کیے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے مصطفیٰ کی ذات تمہارے لیے سر تاپا میں نے معجزہ بنا کر ان کو دنیا میں بھیج دیا. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، جیسے ہم نے گفتگو کی ابتدا میں جو باتیں بیان کی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے لو، اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ میں اور فرشتے آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور پھر آپ کو خلق عظیم کے منصب پہ فائز فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا تم اگر اللہ کا پھر قرب چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. سارا میرے محبوب کی محبت کا تذکرہ سننے کے بعد، اس کی سیرت کا تذکرہ سننے کے بعد، اس کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد جس اعتبار سے پرکھو گے وہ سورج کی طرح عیا اور سب سے بلند ہے. اور پھر تم کامیابی چاہتے ہو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ کی ذات، تحبون اللہ، اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہو تو پھر معیار یہ ہے فَاتَّبِعُونِي، مصطفیٰ کی ذات سے محبت کرو. جیسے آپ کسی ملک سے باہر جاتے ہیں تو جو ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ امیگریشن کنٹرول ضرور ہوتی ہے.
وہ چیک اپ ضرور ہوتا ہے. تو ایسے کہا کہ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، زندگی کی کامیابی چاہتے ہو، فاتبعونی، ایک ہی راستہ ہے، وہ مصطفیٰ کے در پہ ہوتا ہوا ہے. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ کی ذات بھی، تب اللہ بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا. اگر ذات مصطفیٰ کو، تعلیمات مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دو، پلے کچھ بھی نہیں آئے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں اکثر کہتا ہوں یہ سودا بارگاہ خداوندی میں ہی بکتا ہے. اگر محبت مصطفیٰ کرو گے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا. اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بڑا غفور الرحیم. اور اگلی آیہ مبارکہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول. پہلے کہا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ کی ذات سے محبت کرو. اب فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کو اللہ نے کفر قرار دے دی. اللہ رب العزت نے نافرمانی قرار دے دی. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت دوست نہیں رکھتا ہر اس انسان کو جو کفر کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے. اور آج کا یہ سیرت کا درس کہہ لیں، حضور کے حسن کا تذکرہ کہہ لیں، یہ قرآن کریم کی چند آیات ہیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ میں کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے. ان لوگوں میں ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے کوشاں ہیں یا ہر وقت درگزر کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اللہ کے احکامات کو پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سنتے ادا فرمائے.